بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایجوکیٹڈ پاکستان۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلی دو ویڈیوز میں ہم پاکستان کے 1973 کے آئین کے پہلے دو حصے مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے تیسرے حصے کا چیپٹر نمبر 1 کریں گے۔ دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 پارٹ 3 چیپٹر 1۔ About President of Pakistan آرٹیکل 11 to 49۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس 41 سے 49 تک کے جتنے بھی آرٹیکلس ہیں یہ سارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں ہیں، پاکستان کے صدر کے بارے میں ہے کہ اس کی سلیکشن کیسے ہوگی، کون کون اس کو سلیکٹ کرے گا، اور اگر اس کی مدت ختم ہو جائے یا بیماری کی صورت میں وہ فوت ہو جائے یا ویسے ہی وہ چھوڑ جائے یا کسی بھی وجہ سے اس کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو اس کے لیے کون کون سی کنڈیشنز ہونی چاہیے اور یہ کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آرٹیکل 41 سے 49 تک میں پڑھیں گے۔ آرٹیکل 41، دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہیڈ آف اسٹیٹ، مسلم، پاکستانی، 45 years old, qualified for MNA post, elected by post houses and all provincial assemblies۔ یعنی جو پاکستان کا صدر ہے وہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کو پاکستانی ہونا چاہیے، اس کی عمر کم از کم 45 سال ہونی چاہیے اور اس کو MNA کی پوسٹ کے لیے کوالیفائڈ ہونا چاہیے، لیکن اس کو MNA ہونا نہیں چاہیے۔ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اس کی ساری جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشنز ہیں وہ ساری پوری ہونی چاہیے، لیکن اس کو MNA نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ MNA پہلے ہے اور اس کو صدر بھی بننا ہے اور وہ صدر کے عہدے کے لیے اس کی ساری کوالیفیکیشنز پوری ہیں تو اس کو MNA کی پوسٹ سے ہٹنا ہوگا، پھر ہی وہ صدر بن سکتا ہے۔ اور اس کو کون کہتا ہے، اس کے ووٹنگ بینک اس کا کون سا ہوتا ہے؟ دونوں ہاؤسز ہوتے ہیں، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پروونشل اسمبلیز ہیں چاروں صوبوں کی وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہی صدر کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 42 ہے اوتھ آف پریزیڈنٹ آف پاکستان، یعنی پاکستان کا صدر جو حلف لیتا ہے۔ بفور دی چیف جسٹس آف پاکستان اوتھ in the form set out in the third schedule، یعنی پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے یہ حلف اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس آئین کی حفاظت کروں گا اور اس کے مطابق پاکستان کو چلانے کی کوشش کروں گا، اس آئین کی حفاظت کروں گا اور پاکستان کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کروں گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آرٹیکل 43 ہے کنڈیشنز آف پریزیڈنٹس آفس، یعنی صدر کے لیے کون کون سی کنڈیشنز ہیں، کون کون سی شرائط ہیں کہ یہ کوئی اور دوسرا عہدہ یا نوکری نہیں کر سکتا جب تک یہ صدر ہے، انتخابات میں یہ حصہ نہیں لے سکتا۔ آرٹیکل 44 کہتا ہے ٹرم آف آفس آف پریزیڈنٹ۔ اب اس کا عہدہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کی جو صدر کی نوکری ہے وہ 5 سال کی ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ 2 بار منتخب ہو سکتا ہے، یعنی 2 بار سے زیادہ یہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب ایک دفعہ پہلے بھی الیکٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ دوسری بار الیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ اب تیسری بار الیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ آئین میں شامل ہے کہ کوئی بھی انسان زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ صدر بن سکتا ہے۔ آرٹیکل 45 کہتا ہے پریزیڈنٹس پاور ٹو گرانٹ پارڈن ایٹسٹرا۔ کسی بھی عدالت کی سزا کو معاف یا کم کرنے کا اختیار صرف اور صرف صدر کے پاس ہے۔ اگر کسی کو پھانسی کا بھی حکم دیا گیا ہے تو اس کی سزا کو بھی ختم یا کم کرایا جا سکتا ہے اور وہ صرف اختیار صدر صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کئی دفعہ صدر صاحب بھی اس کو معافی نہیں دے سکتے۔ آرٹیکل 46 کہتا ہے پریزیڈنٹ ٹو بی کیپٹ انفارمڈ۔ وزیر اعظم صدر کو داخلی و خارجی پالیسی اور تمام قانون سازی کے منصوبوں سے آگاہ رکھے گا، یعنی جتنے بھی منصوبے ہیں قانون سازی کے، جتنے بھی ہماری داخلی و خارجی پالیسی ہے، وزیر اعظم کیا کرے گا، ان سب کی تمام معلومات جو ہے وہ صدر صاحب کو مہیا کرے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ آرٹیکل 47 کہتا ہے ریموول آر
امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ، یعنی صدر صاحب کو ان کے عہدے سے کب ہٹایا جا سکتا ہے، کب ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی یا ذہنی معذوری، آئین کی خلاف ورزی یا سنگین بد انتظامی، یعنی یہ تمام وجوہات ہیں کہ وہ جسمانی یا ذہنی طور پہ معذور ہو جائے، اس کو کوئی بیماری لگ جائے یا وہ آئین کی خلاف ورزی کریں، جیسے کہ صدر مشرف صاحب نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی 1999 میں، تو ان کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، یا سنگین بد انتظامی، یا کوئی بھی وہ بد انتظامی کرتا ہے یا غداری کرتا ہے اپنے وطن سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اسمبلی کے کم از کم آدھے اراکین کو تحریری نوٹس دیا جاتا ہے، دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، اور مشترکہ اجلاس میں کل اراکین کے 2/3 ووٹوں سے قرارداد منظور ہوتی ہے، صدر فوری طور پر عہدے سے برطرف ہو جاتا ہے۔ یعنی جب نوٹس دے دیا جاتا ہے کم از کم آدھے اراکین کو، پھر دونوں ایوانوں کا اجلاس ہوتا ہے، یعنی سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا، ان کا اجلاس ہوتا ہے، پھر وہاں پہ جتنے بھی اراکین ہو شامل ہوتے ہیں ان کے 2/3 ووٹوں سے قرارداد منظور ہوتی ہے، تو پھر صدر کو فوری طور پر اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 48 کہتا ہے پریزیڈنٹ ٹو ایکٹ آن ایڈوائس ایٹسٹرا، یعنی پریزیڈنٹ کیا کرے گا، وزیر اعظم کے مشورے سے کام کرے گا، اور مشورے پر 15 دن میں دوبارہ غور و فکر کرے گا۔ یعنی وزیر اعظم نے اگر کسی چیز کا مشورہ دیا ہے، کسی کام کا مشورہ دیا ہے، تو صدر کیا کرے گا، اس مشورے پر 15 دن میں دوبارہ غور و فکر کرے گا، اور اسمبلی تحلیل کرنے پر 90 دن میں نئے انتخابات کرائے گا۔ یعنی پہلے صدر صاحب کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، پھر ان سے اختیار لے لیا گیا، پھر دوبارہ ان کو اختیار دیا گیا، اور پھر وہ اختیار لے لیا گیا، یہ آپ اپنے آرٹیکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب صرف اور صرف اختیار کیا ہے، وزیر اعظم کے پاس ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کروا سکتا ہے، لیکن اگر وزیر اعظم نہیں ہے تو تب صدر صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کروائے اور اس کے بعد 90 دن میں نئے انتخابات کرائے۔ آرٹیکل 49 کہتا ہے چیئرمین آر اسپیکر ٹو ایکٹ ایز آر پرفارم فنکشنز آف پریزیڈنٹ، صدر کی غیر موجودگی یا عہدہ خالی ہونے پر قائم مقام صدر کا عہدہ اسپیکر قومی اسمبلی یا سینٹ چیئرمین سنبھالیں گے۔ یعنی اگر صدر کو ہٹا دیا گیا ہے، صدر اب موجود نہیں ہے، کسی بھی صورت میں اگر وہ غیر موجود ہیں تو پھر ان کا عہدہ خالی ہو جائے گا، تو اس پر کیا کیا جائے گا، اس عہدے پہ وقتی طور پر کیا کیا جائے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اس عہدے پر بٹھایا جائے گا، یا پھر سینٹ چیئرمین وہ عہدہ سنبھالیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، کچھ معلومات تھی جو ہم نے پڑھی ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، کب ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، کون کون الیکٹ کرے گا، کتنے دنوں کے لیے یہ صدر رہتے ہیں، یا پھر کتنی بار یہ منتخب ہو سکتے ہیں، اور ان کو صدر کے عہدے سے کب ہٹایا جا سکتا ہے، اور اگر ہٹا دیا جائے تو پھر ان کی جگہ کون لے سکتا ہے وقتی طور پر۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کچھ بتانے میں یا کچھ لکھنے میں، تو برائے مہربانی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں انفارم کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کو درست کر سکوں، کیونکہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت بار کوشش کرنے کے باوجود بھی کہ کوئی غلطی نہ ہو، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کوئی مسٹیک رہ جاتی ہے، تو آپ پلیز انفارم کر سکتے ہیں۔ نو اباؤٹ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اپنے پاکستان کے صدر کے بارے میں آپ جانیے، اور اس کے لیے سبسکرائب @educatedpakistan191 فار مور ایجوکیشنل کنٹینٹ، لائک اینڈ شیئر دس ایجوکیشنل ویڈیو، کمنٹ یور کوسچنس بلو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔